میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے فتنہ ارتداد۔ ارتداد کا معنی یہ ہے مرتد ہو جانا، اور مرتد کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، یعنی مومن ہو جانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر دینا، اسی چیز کو مرتد کہا جاتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جانا۔ جب آپ ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں 1-2 سال کے اندر، اس میں سر فہرست ارتداد کا فتنہ ہے، یعنی مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی وہ بیٹیاں جس نے مسلم گھرانے کے اندر جنم لیا، اس کے بعد اس کی پرورش بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے نام پر جب انہوں نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن لیا، اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر قوموں کے دین کو اپنا لیا۔ جب آپ گوگل کے اندر ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً 11 لاکھ مسلم لڑکیوں نے دین اسلام کو چھوڑا ہے۔ 11 لاکھ مسلم لڑکیاں جو مرتد ہو چکی ہیں، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے اسلام کو بالائے طاق رکھ کر کے ہندوانہ رسم کو اپنا لیا اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا دی۔ ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، ان سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہماری ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیوں؟ ایک ایسا انسان جس کی پیدائش مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، ایک ایسی عورت جس کی پیدائش جو ہے مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، اس کی پرورش بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی، اس کا باپ نمازی ہے، اس کی ماں نمازی ہے، لیکن ان کی بیٹیاں جو ہے آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ ان کی بیٹیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں؟ اس کے اوپر جب ہم اور آپ سماج کے اوپر قائدانہ نظر دوڑاتے ہیں اور سماج کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ایک چیز ابھر کر کے سامنے آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آج ہماری گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، آج ہماری گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلامی اصول کے مطابق ہماری گھروں کے اندر زندگی نہیں گزاری جا رہی ہے، ہماری گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہماری گھر کی بچیاں جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم اختیار کر رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آج ہم مسلم معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب آج ہم مسلم معاشرے کے اوپر قائدانہ نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گھرانے موجود ہیں جس کے گھروں کے اندر آج بھی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، نہ اس کی ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بھائی نماز پڑھتا ہے، اور نہ گھر کے کوئی افراد نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو اگر ایک انسان اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے جب مسجد سے آزادیں ہوتی ہے، اس وقت جب ایک انسان اپنی گھروں کے
کے اندر بیٹھا ہوا رہ جاتا ہے، مسجد سے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، مسجد سے کامیابی کی طرف بلائی جاتی ہے کہ وہ لوگ آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ ایک انسان آزان کو سن لینے کے بعد، ایک انسان مسجد سے بلاوے کو سن لینے کے بعد، جب ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، گھروں کے اندر بیٹھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تصور کرو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ذہنوں کے اندر کیا چیز بے بس ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ذہنوں کے اندر کیا چیز بے بس ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہمارے گھروں کے جو بچے ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہماری گھروں کی بیٹیاں اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ایک باپ کس منہ سے اپنی بیٹی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نماز کو ادا کرو؟ کس منہ سے اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو؟ باپ تو خود بھی نمازی ہے، باپ نمازی نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے گھر کو سدھارنے کا ایک منصوبہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کروانا چاہتے ہو، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ ہمارا شمار جو ہے مومنوں میں ہو جائے، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اے ایمان والو سب سے پہلے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لے جاؤ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لے جاؤ، اس کے بعد تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان لوگوں کو بھی تم نماز کی طرف بلاؤ، ان لوگوں کو بھی حکم دو کہ اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، چلو مسجد کے اندر نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو منصوبہ دے رہا ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون دے رہا ہے کہ وہ لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ارتداد کا جو فتنہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اوپر پیدا ہوئی ہے، آج ہماری گھر کی بچیاں جو ہے اگر غیر قوموں کی طرف اگر جا رہی ہے اور غیر قوموں کے روش کے اندر اگر مائل ہو رہی ہے، تو ایک ریزن کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہماری گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے گھر کی بچیوں کی تربیت جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ ارتداد کے فتنے کو روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بچیاں ارتداد کے فتنے سے بچ جائیں، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ارتداد کا جو فتنہ پیدا ہوا ہے، اگر اس فتنے سے مسلم معاشرے کو روکنا چاہتے ہو، مسلم معاشرے کو اگر روکنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کیا جائے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے، ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو، ایک اونٹ ہو اور اس اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالا ہوا ہو اور اس نکیل کا لگام کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہو، اور جس اونٹ کا لگام ایک انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہو اور جس اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، اب وہ اونٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، وہ اونٹ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہے اور نکیل کا لگام
اس اونٹ کو جس وقت بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا اس اونٹ کو وہیں پر بیٹھ جانا ہوگا، اور جس وقت ایک انسان اس اونٹ کو چلنے کے لیے کہہ دے گا اسی وقت اس اونٹ کو چلنا پڑے گا، اس اونٹ کو اسی وقت وہ اونٹ چل سکتا ہے جب وہ آدمی جس کے ہاتھ میں اس اونٹ کے نکیل کا لگام ہے، جب وہ آدمی اس اونٹ کو چلنے کا حکم دے گا اسی وقت وہ اونٹ چل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی مثال ایسی ہے، ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، جب ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سمجھو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، سمجھو کہ اس انسان کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو، اور اس نکیل کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہو، سمجھو کہ اس انسان کی ناک میں جو نکیل ڈالا گیا ہے اس کا لگام قرآن اور حدیث کو تھما دیا گیا ہے۔ اب ایک انسان کو قرآن جو راستہ بتائے گا اسی راستے کی طرف ایک انسان جا سکتا ہے، حدیث جو راستہ بتائے گا اسی راستے کی طرف وہ انسان جا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی حدیث کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جب ہم اپنے بچیوں کی تربیت کرنا شروع کریں، جب اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا شروع کریں تو اسی حدیث کے اوپر عمل کیا جائے اور اپنے بچوں کو بتایا جائے، اپنے بچیوں کو بتایا جائے کہ اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، سنو ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کی ناک میں نکیل ڈال دیا گیا ہو اور اس کا لگام قرآن اور حدیث کو دبا دیا گیا ہو۔ اب قرآن اور حدیث ہمیں جو راستہ بتائے گا ہم اسی راستے کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے راستے کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنی بچیوں کی تربیت ایسے ہی کرنی ہوگی۔ اے میرے بچیوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پردے کا حکم دیا ہے۔ اے میری بیٹیوں، تمہارا شمار جو ہے مسلمانوں میں ہوتا ہے، تم مسلم گھرانے کی بچیاں ہو، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیا کرو، اپنے چہرے کے اوپر جو ہے اور اپنے سروں کے اوپر چادر ڈال لیا کرو۔ جب اپنے گھر سے باہر نکلو تو پردے میں محفوظ ہوگا کہ اپنے گھر سے باہر نکلو، اور جب تم کسی غیر محرم سے بات کرو، جب تم کسی مرد سے بات کرو تو تمہاری آواز میں جو ہے کڑاپن ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری آواز میں سختی ہو، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اسی حدیث کے مطابق اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا شروع کریں گے، جب اسی حدیث کے مطابق جب ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا شروع کریں گے اسی وقت جو ہے ہم اس فتنے سے جو ہے نجات پا سکتے ہیں، اسی وقت ہم اس ارتداد کے فتنے سے نجات پا سکتے ہیں جس وقت ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش جو ہے اور تربیت جو ہے قرآن کے اسی اصولوں کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج مسلم معاشرے کے نوجوان بھی بگڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی روش ہے، چاہے وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کے تعلق سے ہو، چاہے وہ زناکاری کے راستے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو، مسلم معاشرے کے نوجوان بھی بگڑے ہوئے ہیں، مسلم معاشرے کے نوجوان کی حالت بھی خراب ہے۔ جب ہم ان کی بھی پرورش کرنا شروع کریں، جب ہم ان کی بھی تربیت کرنا شروع کریں تو اسی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی شروع کریں۔ جب ہم نوجوانوں اور اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا شروع کریں تو اسی حدیث کے اوپر عمل کریں کہ ہمارے لیے جو ہے ضابطۂ حیات قرآن مجید ہے، اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، اگر ہم کوئی راستہ اختیار کریں گے تو وہ راستہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں اور ارتداد کے فتنے سے نجات پانا چاہتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے لیے
کسی راستے کو اختیار نہیں کر سکتی۔ تو یہ پہلی ریزن ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر پھیلی ہوئی بے دینی، جس کی وجہ سے مسلم معاشرے کی بچیاں اور مسلم معاشرے کی لڑکیاں جو ہے آج مرتد کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوسری ریزن، دوسرا وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر تعلیمی نظام نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے اندر جا کر کے مسلم بچیاں اور مسلم لڑکیاں جو ہے دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس جس کے پاس پہنچ کر کے مسلم معاشرے کی بچیاں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اسی مسلم سماج کا ایک بڑا گروہ، بڑا طبقہ جو ہے لڑکیوں سے اور عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے کو بھی بند کر دیا ہے، اور عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے کو بھی بند کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے ارتداد اور مرتد ہونے کا جو فتنہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اوپر جو پھیلی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ریزن یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی مائیں اور بہنوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا پلاننگ نہیں بنایا ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کی عورتوں تک قرآن اور حدیث کی باتوں کو پہنچا سکے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم مسلم معاشرے کی جو عورتیں ہیں اور جو بچیاں ہیں اور مسلم معاشرے کی جو شہزادیاں ہیں ان تک ہم دینی تعلیم کو پہنچا سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی قصوروار ہیں، کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی سزا کے حقدار ہیں جو لوگ اس طرح کے منصوبے بنائے کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کی جو عورتیں ہیں وہ مسجد کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کچھ لڑکیاں اور کچھ عورتیں اگر دینی تعلیم سے روشناس ہو رہی ہیں تو یہ علماء اہل حدیث کی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے لائیو اسٹریم چلا کر کے سوشل میڈیا کے اندر دینی تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس کو سننے کے بعد آج مسلم معاشرے کی بچیاں جو ہے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا منصوبہ بنائیں، ہم کوئی ایسا پلاننگ بنائیں جس کے ذریعہ ہم اپنے معاشرے کی عورتوں تک، ہم اپنے معاشرے کی نوجوان بچیوں تک دین کی تعلیم کو پہنچا سکیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو پہنچا سکیں، جس کے بعد وہ بھی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ارتداد کا فتنہ جو پیدا ہوا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جس کے اندر جا کر کے ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، اور اسی اعلیٰ تعلیم کے نام پر، ڈاکٹر بننے کے نام پر، انجینئر بننے کے نام پر آج مسلم معاشرے کی لڑکیاں جو ہے کالجوں کا رخ کر رہی ہے، یونیورسٹیوں کی رخ کر رہی ہے، اور جس کا ثمرہ ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت اس کی پڑھائی پوری ہوتی ہے اتنے دنوں تک وہ مرتد کا شکار ہو جاتی ہے، کسی ایسے انسان کی حد پہ چڑھ جاتی ہے جن کا منصوبہ یہی ہے کہ مسلم معاشرے کی بچیوں کو جو ہے بھڑکایا جائے، اور گھر واپسی کے نام پر، بھگوان ٹرین کے نام پر مسلم معاشرے کی بچیوں کو بگاڑا جاتا ہے اور اسے دین اسلام سے پھیرا جاتا ہے اور اسے مرتد کا شکار بنایا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر ایک مضمون کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم کے نام پر اپنے باپ کو اور اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر اگر اعلیٰ تعلیم کا کوئی منصوبہ اور پلاننگ نہیں ہے تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی اعلیٰ تعلیم کے نام پر آج ارتداد کے فتنے جو برپا ہو رہے ہیں، زیادہ تر فتنے جو ہے اسی اعلیٰ تعلیم کے نام پر اور کالجوں کے نام پر، یونیورسٹیوں کے نام پر، اور یونیورسٹیوں کے اندر سے ہی یہ فتنہ پھیلا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لڑکیاں جو ہے 11 لاکھ کے قریب جو ہے ارتداد کے فتنے میں جو ہے ملوث ہو چکی ہے اور ارتداد کے فتنے میں آ کر کے مرتد ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ریزن یہی ہے کہ ہم نے صرف اور
سمجھا کہ مسجد کے اندر جا کر کے سجدہ کر لیا جائے، مسجد کے اندر جا کر کے نمازیں پڑھ لیا جائے، یہ کافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی ایسا ادارہ قائم کر سکتے ہیں جس ادارے کو قائم کرنے کے بعد ہمارے مسلم بچیاں جو ہے دینی تعلیم سے روشناس ہو سکے، بہترین تعلیم حاصل کر سکے، تو میرے عزیز ساتھیوں یہ قدم ہمیں اور آپ کو اٹھانی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو اپنے سماج کے اندر اگر بہترین تعلیم دے دیں، اپنی سماج اور معاشرے کے اندر رکھ کر کے اگر ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا دیں، تو میرے عزیز ساتھیوں دوسروں کے اداروں تک، دوسروں کے کالجوں تک، دوسروں کے یونیورسٹیوں تک ہمیں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس فتنے سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی یہ پلاننگ بناتا ہے، یہ منصوبہ بناتا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں مسلم طبقے کی ایک بڑا گروہ جو ہے ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے عورتوں کو مسجد کے اندر لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے گھر کی عورتوں کو، اگر ہم اپنے گھر کی بچیوں کو ارتداد کے فتنے سے، مرتد ہونے سے اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچانے سے اگر روکنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں یہ منصوبہ اور یہ پلاننگ ہمیں بنانی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مستق سنا دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کرتی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو اس انسان کی ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے کافروں کے دین کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم، اگر کسی انسان نے کفر کا ارتکاب کر لیا، اگر کوئی آدمی کافر ہو گیا، اور اگر وہ انسان کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اگر کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ جو انسان کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اگر وہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر پہاڑ کی برابر بھی سونا لے کر کے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کے برابر سونے کو بھی ٹھکرا دے گا، اس کے پہاڑ کے برابر سونے کو بھی انکار کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جن کے لیے میں نے ایک بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد، مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد جو لوگ کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یعنی اسلام سے پھر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے عذاب علیم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اور ایک ڈراؤنے عذاب کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اسے دردناک عذاب جہنم کے اندر دیں گے، جب ہم اسے جہنم کے اندر دردناک عذاب دیں گے، اس وقت یہ انسان چیخے گا، پکارے گا اور مدد کے لیے پکارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس وقت کوئی
کوئی بھی انسان اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد مرتد ہو جایا کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آنے کے بعد کفر کا ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد جو لوگ اسلام سے پھر جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا کرتے ہیں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے جب ہم اسے جہنم کے اندر عذاب کے اندر جھونکیں گے تو اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس کا ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کا ایمان اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے کی بچیاں اور مسلم معاشرے کے لڑکے آج اس ایمان کو بالائے طاقت رکھ کر کے آج غیر قوموں کی طرف جا رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شیطان کی ایک چال ہے اور اس بات کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو اس کا ایمان ہے۔ یہ وہی ایمان ہے جس کے اوپر آج سے نہیں بلکہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی وقت سے شیطان مردود اور شیطان لعین اسی ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی وقت شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کی طرف جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور لوگوں تک اس کلمے کو پہنچایا، لوگوں کو مومن بنانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشن تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانا شروع کیا اسی وقت وہ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن لوگوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسی شیطان مردود کی چال کے اوپر کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کو اتنی پریشانیوں کے اندر ڈالا، صحابیہ کو اتنی پریشانیوں کے اندر ڈالا اور ان پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد نہ تو صحابہ کرام نے نہ تو صحابیہ نے کنہیں بھی لوگوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی اور کسی نے بھی اسلام سے پھرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ اسلامی تاریخ کے پنوں کو الٹنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں جس کے اندر جب صحابہ کرام نے ایمان لایا اور اسلام کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا، جب اس دین کو صحابہ کرام نے قبول کیا تو وہی مشرکوں نے، سرزمین عرب کے کافروں نے صحابہ کرام کے اوپر اتنی پریشانیاں ڈھائیں کہ آج وہ پریشانیاں اگر ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جائے تو شاید ہم اور آپ اور پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کو لاتی ہے، جب اسلام کو قبول کرتی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتی ہے، یہ بات ابو جہل تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیتا ہے اور اس کے شوہر کو بھی قید کر لیتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی قید کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے ایک جگہ پر چلے جاتے ہیں، وہیں پر اس کے شوہر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہیں پر اس کے جوان بیٹے کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ اے سمیہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جوان بیٹے کے سامنے، تمہارے شوہر کے سامنے تجھے برہنہ نہ کیا جائے، تمہارے شوہر کے سامنے جو ہے تمہیں ذلیل نہ کیا جائے تو اے سمیہ تم ایمان سے پھر جاؤ، تم ایمان کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دو۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ جب ابو جہل حضرت سمیہ رضی
सामने परहना हो जाना गवारा कर लेती है, नंगा हो जाना गवारा कर लेती है, लेकिन ईमान की दौलत को अपने हाथों से निकलने के लिए तैयार नहीं होती है। मेरे अजीज साथियों, तारीख के अंदर ये वाकया भी जिक्र है और चश्मे फलक ने इस चीज को भी देखा है कि अबू जहल ने हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो है कत्ल कर देता है। मेरे अजीज साथियों, इस ईमान की दौलत को बचाने के लिए, इस ईमान की पूंजी को बचाने के लिए हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कत्ल हो जाना गवारा कर लेती है, अपने जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम करवा लेना गवारा कर लेती है, लेकिन अपने ईमान से हाथ धोने के लिए तैयार नहीं होती है। मेरे अजीज साथियों, ये ईमान की दौलत है, ये ईमान की पूंजी है। आज तो हमारे मुआशरे की जो बच्चियां हैं, हमारे मुआशरे की जो लड़के हैं, चंद सिक्कों के लिए और चंद चीजों के लिए अपने ईमान का सौदा कर लिया करते हैं और अपने ईमान को जो है बालाए ताक रख दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसी तरह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम को कबूल करते हैं, जब ईमान ले आते हैं, जब इस्लाम को कबूल करते हैं, ये बात उमैया बिन खल्फ तक पहुंच जाती है। उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैद कर लेते हैं और कैद करने के बाद उसे तपती हुई रेतों के ऊपर लेटा दिया जाता है, उसे तपती हुई रेतों के ऊपर लेटा दिया जाता है और उसके सीने के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया जाता है ताकि वो हिल न सके। मेरे अजीज साथियों, इतनी अज़ियत देने के बाद, इतनी परेशानियां उसके ऊपर डालने के बाद उमैया बिन खल्फ कहता है कि ऐ बिलाल, या तो तू इस्लाम से फिर जा, या तो तू अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर दे, या ऐसे ही तड़पते हुए मर जा। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कितना पुख्ता ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को अता किया था, उन लोगों को दिया था, सहाबाए किराम को दिया था। तारीख के अंदर आता है, हदीस के अंदर जिक्र करते हैं कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी परेशानियों को झेलने के बाद, इतनी परेशानियों को झेलने के बाद भी अपनी ज़बान से अहद अहद के लफ्ज़ निकाला करते थे और ये गवाही दिया करते थे कि माबूदाने हक अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला है, अगर कोई इबादत के लायक है तो अल्लाह तबारक व तआला है, अगर कोई सजदे के काबिल है तो अल्लाह तबारक व तआला है। और हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान से भी इनकार नहीं करेंगे। मेरे अजीज साथियों, ये सहाबाए किराम की जिंदगी हुआ करती थी, ये सारी की सारी परेशानियां झेल लिया करते थे, सारी की सारी दिक्कतों को झेल लिया करते थे, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत किया करते थे, अपने ईमान को बचाया करते थे। लेकिन आज हमारी हालत ये है, आज हमारी हालत ये है कि हम तो अपने ईमान को, थोड़ी सी परेशानियां हमारे ऊपर आती है और हम चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान को जो है बेच दिया करते हैं, अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर लिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, उसका ईमान है, ताकि वो इंसान अपने ईमान की हिफाजत कर सके। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने इर्तिदाद के फितने के ताल्लुक से मैंने आप लोगों के सामने बयान किया और मैंने वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखी कि जिन चीज़ों के ऊपर अमल करने के बाद हमारी बच्चियों के ईमान को हम और आप बचा सकते हैं और इर्तिदाद के फितने से, मुर्तद होने से, इस्लाम